اسلام بہت مشکل ہے اور بہت پابندیاں ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں، روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں، ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ کو بھی اسلام ڈسکریج کرتا ہے، اور یہ سارے مسئلے ہیں۔ تو بندہ کیسے فالو کرے؟ یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، بالخصوص نوجوان جس کی زندگی میں بڑے کلرز ہوتے ہیں اور بڑے خواب ہوتے ہیں، تو اس کو تو یہ چیز بڑی مشکل لگتی ہے۔ اچھا، اب آپ اسلام کی بیسیکلی پیکج کیا ہے؟ اسلام کا پیکج یہ ہے کہ یہ جو آپ کو 60 سال کی زندگی ملی ہے، یہ اللہ نے آپ کو دی، آپ کے اختیار میں تو نہیں تھا، آپ دنیا میں آگے۔ اب اس زندگی کے جو آپ کو مل گئی ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارے۔ یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال کرنا ہے، حرام نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے۔ یہ فرائض ہے، یہ پورے کرنے ہیں۔ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس میں آپ نماز لے لیں تو وہ دن کے 1.5 گھنٹہ بنتا ہے، اتنا ہی بن جاتا ہے، 2 گھنٹے بن جاتے ہوں گے زیادہ اگر آپ خوشبو خضو سے پڑھیں تو۔ وہ دن کے 24 میں سے 2 گھنٹے اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں نماز کے لیے۔ اس کے علاوہ روزہ ہے اور کچھ اخلاقی ضابطے ہیں جو ایک بیسک اسلام ہے۔ یہ اسلام کا ہے کہ اس کے بدلے میں اسلام کی آفر کیا ہے؟ اس کے بدلے میں اسلام کی آفر یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے وہ جنت ملے گی۔ دنیا میں آپ کو پاکیزہ زندگی گزروائے گا اللہ، سکون والی زندگی گزارے گا، ہو سکتا ہے بڑی آزمائشیں بھی آ جائیں، اس کی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ آزمائشیں تو اللہ کے نبی پر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بدلے میں جو آپ کو ملے گا وہ آپ کو ہمیشہ کی جنت ہوگی، جس میں تمہارا جو دل کرتا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو دل کرتا ہے۔ تمہارا عورت کی طرف تم مائل ہوتے ہو، تمہیں زمین چاہیے، بادشاہ چاہیے، طاقت چاہیے، غلام چاہیے، زیادہ سارے ڈھیر سارے اسٹیٹس چاہیے، جگہ چاہیے، زر زمین، جو چاہیے تمہیں انلمیٹڈ ملے گا، تمہاری سوچ سے زیادہ ملے گا، اور تم جتنا امیجن کر سکتے ہو اس کے بعد وہ چیز شروع۔ یہ اسلام کا پیکج ہے، اور وہ کتنی دیر کے لیے ہوگا؟ وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ کوئی 5 سالہ آفر نہیں ہے، 10 سالہ آفر نہیں، یہ اسلام کا پیکج ہے۔ اچھا، ادھر ہمیں لگتا ہے اسلام مشکل ہے۔ اب دوسری طرف جس دنیا میں آپ بڑی خوشی سے جی رہے ہیں، اس کا آپ پیکج دیکھیں کہ دنیا آپ کے ساتھ کر کے رہی ہے، اور یہی دنیا آپ کو پٹی پڑھاتی ہے کہ اسلام بہت مشکل ہے۔ دنیا کے اندر آپ یونیورسٹی میں کیوں آئے ہیں؟ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ یہاں 4 سال کیوں خجل ہو رہے ہیں؟ سیمیسٹر کی فیسیں دے رہے ہیں، انزائٹی ہے، امتحان آ جاتے ہیں، ٹیچروں کو راضی کرنا ہے، دوستوں سے بنا کے رکھنی ہے، سوسائٹی کے پریشر کو جو ہے اس کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو میٹ کرنا ہے، والدین کے علیحدہ مسائل ہیں، ڈگری ہے، ڈگری کے بعد ایک انسرٹنٹی ہے پاکستان کی، کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو ایجوکیشن سسٹم آفر کیا کر رہا ہے جس کی آپ ہر بات مانی جا رہے ہیں؟ یہ آپ کو یہ آفر کر رہا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی زندگی کے پہلے 25 سے 30 سال دینے، کتنے؟ 25 سے 30 سال، جس میں آپ نے صبح آنا ہے اور دوپہر کو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بدلے میں آپ کو یہ سیکیورٹی دیتا ہوں کہ آپ کو کسی جگہ پہ جاب مل جائے گی 30 سے 50 ہزار کی، گارنٹی نہیں ہے، چانس ہے۔ اتنی آفر ہے، ذرا غور سے سنیے گا میرے بھائی، اتنی سی آفر ہے۔ اور اس کے بعد اب میں کیا بات کروں پاکستان پہ، اتنی سی آفر پہ ایک لارا ہی ہے بیسیکلی، جس پہ آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ابھی میں اس پہ تفصیل کروں گا کہ آپ کیا کیا کرنے کو تیار ہیں اس کے لیے، اتنی سی آفر کے لیے جس کی گارنٹی نہیں ہے۔ پاکستان میں سب سے اچھا جو مانا جاتا ہے MBBS، بھائی MBBS میں اس کا داخلہ ہو گیا، کیا بات ہے۔ MBBS والے بھی 5 سال MBBS کر کے، پھر ہاؤس جاب کر کے، پھر اسپیشلائزیشن کر کے رول رہے ہیں، ابھی تک کوئی حال نہیں، ملک چھوڑنے کی سوچ رہے ہیں۔ یعنی جو سب سے ٹاپ کی ڈگری ہے جس کو مانا جاتا ہے کہ بھائی اس کی تو بن گئی زندگی، وہ بھی لارے پہ ہے۔ تو باقی پروگرام تو چلو بعد میں آ جاتے ہیں نا، وہ CSS پہ کوئی نکل گیا، اس کا بھی ہمیں پتا ہے وہ کیا بلا ہے۔ تو بہرحال یہ سارا جو آپ کو آفر ہے 30 سے 50 ہزار کی، آپ کو کوئی کمپنی لے سکتی ہے اگر آپ کا CGPA بہت ایکسٹرا، اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی اسکلز ہو وغیرہ وغیرہ، اس کے بدلے میں آپ کو 30 سال میں دینے ہیں۔ اب سنیے، 4 سال میں آپ اسکول داخل ہوتے ہیں صرف اس لارے کے پیچھے، دل کرتا ہے نہیں، امی سے مار کھاتے ہیں، ابو سے ڈانٹ کھاتے ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں جیسے تیسے، منہ اٹھا کے اسکول جاتے ہیں، بس آتی ہے، وین آتی ہے، 6 گھنٹے اسکول میں گزارتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، نیند قربان کر رہے ہیں، ٹیسٹ آ رہے ہیں، ایونٹس قربان کر رہے ہیں، کمپیوٹر کھیلنے کا دل کر رہا ہے، موبائل یوز کرنے کا دل کر رہا ہے، نہیں کر رہے، ٹیسٹ ہے، پیپر ہے، امتحان ہے، میٹرک ہے، انٹر ہے، یہ ہے، وہ ہے، خواہشات کو قربان کر رہے ہیں اس لارے کے پیچھے۔ خواہشات کیا، زندگی قربان کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ 4 سال سے آپ شروع ہوئے، روزانہ کے 6 گھنٹے آپ اسکول کو دے رہے ہو، اس کے بعد پھر منتھلی ٹیسٹ آ جاتے ہیں، پھر ایگزامز آ جاتے ہیں، پھر پیپر آ جاتے ہیں، پھر اینول ٹیسٹ آ جاتے ہیں، پھر وہ گزرتے ہیں، تو کچھ چھٹیاں ہوتی ہیں تو نرسری کے بعد دوسری کلاس شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ اپنی زندگی کے روزانہ 6 گھنٹے کے بعد معاملہ ختم ہوا نہیں، ہوم ورک، ٹیوشن، یہ علیحدہ 3 سے 4 گھنٹے ہیں،
یعنی دن کے اگر میں آپ کو کہوں تو چھوٹی کلاسز میں چلو تھوڑا سا اگر آپ جو کہ آپ ریلیکس نہیں رہا، آپ کو دن کے 10 گھنٹے دینے پڑ رہے ہیں، پلس والدین کی ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے، آنٹیوں کے بھی پریشر ہے کہ میرے بچے کے تو اتنے آگے ہیں، تیرے بچہ تو نالائق ہے اس کے نہیں آئے، یہ سارے پریشر بھی آپ میٹ کر رہے ہو. یہ آپ اسکولنگ کی بات کر رہے ہو، یہ آپ دن کے 9 گھنٹے دے رہے ہو، پلس پریشر، پلس اینزائٹی، پلس منسی ٹیسٹ، پلس خواہشات کی قربانی میٹرک تک. جب میٹرک آتا ہے خاندان کا پریشر بڑھ جاتا ہے. پتر میٹرک بڑا امپورٹنٹ، میٹرک میں اگر تو رہ گیا سمجھ لو سیر پہ ہمارے خاندان میں ہر کوئی ماہر ہوتا ہے، اسے پتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر کوئی مشورہ دینے والا ہوتا ہے. بیٹا اس فیلڈ میں بیٹا یہ وہ میٹرک کے سال ایک بچے کے کس طرح کے ہوتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اس میں پھر لگ جاتی ہے اکیڈمی، وہ 5 گھنٹے کی نارملی آج کل چل رہی ہے. ایک اور بزنس کھلا ہوا ہے، 6 گھنٹے کا اسکول 5 گھنٹے کی، وہاں پر صحیح طرح تیاری نہیں ہوتی. تو یہاں پر آپ کے کنسپٹ میں وہی والا استاد جو اسکول میں پڑھاتا ہے، وہی والا استاد آپ کے اچھے کلیئر کنسپٹ کرے گا اکیڈمی میں آتے وہاں لگ گئی. اور میٹرک میں تو خواہشات اور ڈریمز اور جوانی تو فل جوبن پہ ہوتی ہے، بندے کا کیا کیا کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، پاگل ہوا ہوتا ہے وہ تقریباً. لیکن اس میں خواہشات کی قربانی ہو رہی ہے، پریشر ہے، بایو، کمپیوٹر، بورڈ کے پیپر، پری بورڈ گزار دیے 2 سال، دن کے 12 گھنٹے دیے، پیک جوانی کے، جب خواہشات بہت پیک پہ. اب اس کے بعد میٹرک کیا کسی نے کہا انٹر بڑا امپورٹنٹ. انٹرمیڈیٹ تو اتنا کروشل ہے نا کہ یہ آپ کا سارا کیریئر اس پہ کھڑا ہے. انٹر کے جو 2 سال ہوتے ہیں اس میں ہر بچے کی ابو سے لڑائی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے سب گھروں سے نکالے گئے ہو، سب کو مارے پڑی ہیں، کبوتر پڑ. والدین پاکستانی سب کانٹیننٹ کے جو والدین ہیں یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ انٹر کو تو خدا سمجھتے ہیں، انٹر سے پتہ نہیں کیا ہے. اور انٹر کے جو 2 سال ہر بچہ بچی جو ہے وہ ڈپریشن پریشانی فیس کرتا ہے، کیونکہ خاندان میں پریشر ہی بہت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ انٹر کے 2 سال آپ نے جس طرح گزارے میں بیان نہیں کرنا چاہتا، دن کے 12 گھنٹے آپ کے ایف میں لگے. اس کے بعد یونیورسٹی کے 4 سال کر کے پتا چلا کہ یہ تو ایم فل کرنا پڑے گا. ایم فل کے بغیر گزارا نہیں. ایم فل آپ نے کیا، ایم فل میں تھیسس استاد کس طرح کراتے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں زیادہ بات نہیں کرتا کہ کل کو یونیورسٹی والے مجھے بلائیں نا تو لیکن یہ ہے کہ وہ تھیسس آگے چل کے پھر جب ایم فل کیا تو پتا چلا کہ اصل چیز ہے جب آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا پھر نہ ذرا سوسائٹی میں آپ کی برتھ بنتی ہے، پھر تھوڑا لوگ ہارڈ لیتے ہیں. ایم فل ٹھیک ہے، سارے نہیں کیتے ہوتے ڈاکٹر ٹھیک ہے. اچھا وہ پی ایچ ڈی وہ کس طرح ہو رہی ہے، وہ آپ کے 6-7 سال لے جاتی ہے، یعنی آپ گنجے ہو چکے ہوتے ہو جب آپ کا یہ معاملہ مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اگلے 30 سال اس ایجوکیشن سسٹم کو دے کے اگلے 30 سال خجل ہوتے ہیں. ایجوکیشن سسٹم ایک اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو آپ کے پہلی آدھی زندگی کھا لیتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اگلی آدھی زندگی کیسے ضائع کرنی. یہ ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا. یہ ہم کر رہے ہیں شوق سے، دل سے، سب کرنے پہ راضی ہیں. اور اسلام بہت مشکل ہے جو دن میں 1.5 گھنٹے مانگ رہا ہے نماز کے لیے، بدلے میں آفر دے رہا ہے ہمیشہ کی جنت. ادھر بدلے میں آفر کیا ہے، اگلے 30 سال جاب کا چانس ہے 30 سے 50 ہزار کا آپ کی سکل پر ہے، اور وہ جاب کے بعد جو آپ کو ملے گا وہ فری میں مل جائے گا. آپ نے 9 to 5 خجل ہو رہے ہیں، آپ نے باس کے موڈ سوئنگز برداشت کر لیں. 9 to 5 جس دن آپ چھٹی کرو گے آپ جاب سے نکال دیے جو، یعنی اس کے بعد ساری زندگی جو آپ کو ملنا ہے وہ 9 to 5 ذلیل ہو بھی ملنا ہے. یہ نہیں کہ بس 30 سال ضائع کر دیے تو اب ملنا ہی ملنا ہے، نہیں. آپ کی فیملی لائف کمپرومائز ہو رہی ہے، بچوں کے لیے والدین کیا کیا نہیں کرتے، جاب ہے جی، جاب کام ہے جی، بزنس ہے، پھر بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. آپ اندازہ کر رہے ہیں، آپ نے کبھی اس کا کوشچن نہیں کیا کہ یہ مشکل ہے. اور اسلام جب آپ کو کہتا ہے کہ 1.5 گھنٹہ یہ 5 منٹ کی نماز، اسلام بہت مشکل ہے جی، بڑی پابندی ہے. کچھ تو شرم کریں ہم کہ جہاں سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا اس کے لیے ہم نے زندگیاں لگا دی ہوئی ہیں. اسلام خواہشات کی قربانی مانگتا ہے اور بدلے میں گارنٹی دیتا ہے کہ ہر خواہش پوری کر لوں گا تمہاری. اور ادھر کیا ہے، خواہشات کی قربانی اور اس کے بعد میں ایک بھی خواہش نہیں پوری ہو پاتی. اس سسٹم کے اندر تو انسان اپنی کوئی خواہشات ضروریات مسا مار کے پوری کر پاتا ہے اس پہ جو چل رہی ہے آج کل. آپ کو پتا ہے باتیں چھپی بھی نہیں. اس کے لیے ہم زندگی یہ دنیا آپ کے ساتھ کریں، پھر اللہ تعالیٰ ساختہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ پہ پابندیاں لگاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ناانصافی کرتا ہے. دنیا میں بندے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بندوں کا بنایا ہوا سسٹم آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور آپ مانی جا رہے ہیں. تو اسلام بہت مشکل ہے. کہنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہمیں جو بھی بندہ جو بھی آفر کراتا ہے اس کے لیے کیا کیا کر جاتے ہیں. اور اللہ کی آفر چانس پہ
گارنٹیڈ، ہمیشہ کی انلمیٹڈ جاب تو 20-25 سال کی ہوتی ہے، جس دن آپ کا وہاں پر کمپنی میں کسی سے خراب ہو گیا آپ نکل گئے۔ لیکن کچھ تو بندہ سوچے کہ اسلام دنیا کا آسان ترین پیکج ہے جو بندوں کو خدا نے دیا ہے، دنیا کا آسان ترین پیکج، کسی پہ مانے اس فوٹو میں، لیکن ہمیں شرم نہیں ہوتی، ہم نے اس اینگل سے کبھی سوچا ہی نہیں، پریورٹیز ہی نہیں ہماری۔ تو یہ تو ہوگی پہلی بات، اسلام میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، میں جلدی جلدی گزروں گا، نہیں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اسلام میں انٹرٹینمنٹ نہیں، یہ بھی حرام ہے، فلمیں دیکھنا بھی حرام ہے، گانے سننا بھی حرام ہے، ناچ گانا بھی حرام ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔